الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین دینی ماں بہنیں، ایک ایسے وقت میں جبکہ کچھ ظالم اور بدقماش سیاسی لیڈر قرآن کریم کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اس پاکیزہ کتاب پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ایسے لوگوں کے منہ پر ایوب بھائی کے بیٹے حافظ اسماعیل صاحب نے ایک تماچا رسید کیا ہے. انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ قرآن کریم تبدیل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا. مختلف لوگ اپنی سیاسی روٹیاں پکانے کے لیے کبھی نبی کی ذات کو، کبھی قرآن کریم کو نشانہ بناتے ہیں. یہ سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے اور 1400 سال میں آج تک ایک پائی کا بھی نقصان نہیں کر سکے. 26 آیتیں نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف اور ایک نقطہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا. اگر میری کتاب میں کوئی چینج کرنے کے لیے کہے تو میں غور کر سکتا ہوں. دنیا کا کوئی اور مصنف ہے اور وہ
کسی کی کتاب پر اعتراض کرنا چاہے تو اس میں تبدیلی کے امکان ہیں، لیکن یہ تو خیر الکلام کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اتارا ہے اور میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ ایک حافظ قرآن پورے علاقے کے اندر دین کی بہار پھیلا سکتا ہے، پورے علاقے میں قرآنی حکومت دوڑ جائے گی۔ ایک حافظ قرآن پوری بستی کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ علمی معجزہ آج تک دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا عرب والوں کو، آج بھی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، اور دنیا لاجواب ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لے دیا کہ جب اس کو میں نے اتارا ہے تو میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، تم کو جتن کرنے کی، تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اسے اپنے سینوں میں جماؤ، زندگیوں میں اتارو اور عمل کرو اور اس کی تبلیغ کرو۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے اور دشمنان دین اس کے جہاز کو ڈبا نہ سکیں، تو اسے اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کرنا چاہیے کہ جس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ جس سینے میں یہ قرآن کریم ہوگا اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے، اور جس زندگی کے اندر یہ کتاب ہوگی اللہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ سیاسی حالات کی ہیرا پھیری ہوتی رہے گی، اور یہ لوگ آئیں گے اور بدلتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے جائیں گے، اور 1400 سال سے جو قرآن ہے وہ ابھی تک ہے اور رہے گا۔ میں ایک مرتبہ میرے والد صاحب کے ساتھ کسی بیان میں گیا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک جزیرہ ہے، جزیرہ مالدیو۔ جزیرہ مالدیو میں بڑی تعداد کے اندر مسلمان ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے سوال اٹھایا کہ جزیرہ مالدیو میں جانتے ہو کہ اسلام کیسے آیا؟ دین قبول کرانے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دین جس کو قبول کرنا ہے کھلے دل سے سوچ کر سمجھ کر غور کر کے قبول کرے۔ یہ دین سمجھنے والا دین ہے، اس کی ایک ایک بات عقل میں اور سمجھ میں آتی ہے۔ نماز سمجھ میں آنے والی عبادت ہے، روزہ سمجھ میں آنے والی عبادت ہے، زکوٰۃ سمجھ میں آنے والی عبادت ہے، اور جب ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو پھر ماننے کی بات ہے، اس پر عمل کرنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ جو دین کا سیدھا راستہ ہے پوری بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھو اور پھر اپنی زندگی میں لاؤ اور اپنی زندگی میں اتارو. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. صحابہ کرام کو بھی جب ضرورت پیش آتی تھی تو حضور سے سوال کرتے تھے اپنے اطمینان کے لیے، عقیدوں کی درستگی کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب عنایت فرماتے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بھیانکتا کا بیان کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے نکلیں گے تو عریان ہوں گے، ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، اور غیر مختون ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن رہی تھی. جیسے ہی حضور گھر پر تشریف لائے سوال کیا کہ حضور آج تو بڑی فکر کی بات آپ نے بیان فرمائی. ویسے نبی کی تو ہر بات فکر دلانے والی ہوتی، عبرت دلانے والی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا بات؟ کہا آپ نے قیامت کا جو ہولناک منظر پیش کیا کہ حفاتن عراتن غرلا، اس طریقے سے اللہ کے دربار میں لوگ حاضر ہو رہے ہوں گے تو کپڑے نہیں ہوں گے، سطر کھلا ہوگا، مرد عورت کو دیکھے گا، عورت مرد کو دیکھے گی، تو کتنی بے حیائی کا منظر ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ وہ اتنا روا روی کا عالم ہوگا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لباس پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے. مسئلے کو حل فرمایا. تو جب ضرورت پڑی ہے صحابہ کرام نے سوالات کیے ہیں اور عمل کی بنیادوں کو ہموار کیا ہے، تو دین کے قبول کرانے میں کسی کو زبردستی نہیں، دین پیش کریں گے، دین کی بات بتائیں گے، توحید کی بات بتائیں گے، شریعت کی بات بتائیں گے، رسالت کی بات بتائیں گے، قرآن کریم کی حقانیت کی بات بتائیں گے. ایک مرتبہ ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک طرف ایک غیر مسلم بھائی بیٹھے تھے، دوسری طرف ایک کرسچن بھائی بیٹھے. دونوں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. اس نے کہا آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ پڑھتے ہی نہیں، ہم قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، جہاں سے چاہو آپ پڑھوا لو. تو کہا قرآن کریم 1400 سال پہلے والوں کے لیے تو اچھی کتاب تھی، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ٹائم چل رہا ہے اس کے لیے یہ 1400 سال پرانی کتاب کیسے چلے گی؟ میں نے کہا 1400 سال پہلے بھی لوگ چاول کھاتے تھے، اب بھی کھا رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے جو آفتاب روشنی دے رہا تھا وہی آفتاب ابھی بھی روشنی دے رہا ہے، اور 1400 سال پہلے جو چاند چمک رہا تھا اب بھی اسی شان کے ساتھ چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا. لیکن آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کو اپنی گیتا کتنی یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2-4 شلوک یاد ہوں گے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو بائبل کتنی یاد ہے؟
انہوں نے کہا کہ 2-4 ڈائیلاگز یاد ہیں. میں نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کو گیتا کا ایک ایک حرف اور رامائن کا ایک ایک حرف یاد ہو؟ آپ کو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بائبل کا ہر حرف یاد ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ امپاسبل ہے. میں نے کہا تمہاری کتاب سے بڑی ہماری کتاب ہے. 6666 ورزز آف قرآن کریم ہے جو ہمارا 6 سال کا بچہ میمورائز کر لیتا ہے. کیوں؟ کہا تم ہی وجہ بتاؤ. میں نے کہا جس کتاب کو اللہ چلانا چاہتے ہیں وہ زبانوں پر بھی جاری کرتے ہیں، اور جسے چلانا نہیں چاہتے ہیں وہ زبان پہ بھی نہیں چلتی. اس بنا پر تمہیں کتاب یاد نہیں. اور ہمارے لاکھوں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو 10 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے ہیں اور انہیں پورا قرآن کریم یاد ہے. یہ معجزہ بتاتا ہے کہ دنیا کو قرآن کی ضرورت ہے. دنیا کو اس وقت ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، راکٹ لانچرز اور میسائل کی ضرورت نہیں ہے. مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت. میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ، دنیا کی جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ سال بڑھتے جاتے ہیں، پرانی ہوتی جاتی. ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے مضامین کچھ کام کے نہیں رہے، پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی جا رہی ہے. دیکھو ایک چھوٹی مثال دوں. ایک لڑکی کو بس میں کچھ درندوں نے بدکاری کا نشانہ بنایا. لڑکی کا علاج بھی ہوا، لیکن وہ درندہ صفت لوگوں نے اس لڑکی کو بس سے باہر پھینک دیا. ایک عرصے تک علاج ہوا، وہ بیچاری دنیا سے چلی گئی. اس کے دل پر ایک داغ رہا کہ اتنے سب لوگوں نے مل کر میرے ساتھ بدکاری کی، میری عزت کے پرخچے اڑا دیے. تو اس زمانے میں دہلی کے اندر ہندو عورتوں نے ریلی نکالی، اور ریلی نکال کر باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اگر یہ دشکرم اور برے کام اور عصمت فروشیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے قانون کو زندہ کرو، قرآن کریم کے احکام کو لاگو کرو، زنا کرے گا ہی نہیں کوئی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی احکام کی آج شدید ضرورت ہے. اگر دنیا برائیوں کی طرف جا رہی ہے تو اچھائیاں لانے کے لیے قرآن کو لانا پڑے گا. تو دوسری کتابیں تو بوڑھی ہو رہی ہیں لیکن قرآن جوان ہو رہا ہے. زندگی آگے بڑھتی ہے تو لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں. قرآن کریم کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے قرآن جوان ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جوانی نکھر رہی ہے، لوگ اس کو چاہ رہے ہیں. امریکہ کے ایک پادری نے جب قرآن کریم جلایا تو اس نے سمجھا تھا کہ اب لوگوں کے دلوں سے قرآن نکل جائے گا، اس کی عظمت نکل جائے گی. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا. جس ملک میں یہ قرآن کریم جلایا گیا تھا اس ملک میں اس وقت سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کی تھیسیز جو ہیں یعنی اس کی تفسیر لوگ مطالعہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. قرآن کی کھپت بڑھ گئی بند ہونے کے بجائے. مٹانے کا کام انسان کر سکتا ہے لیکن بچانے کا کام اللہ کر رہا ہے. وہ حفاظت کر رہا ہے تو کون مٹا سکتا ہے؟ جتنی محنت کریں گے اتنا رنگ قرآن کا چڑھتا جائے گا. تو جزیرے مالدیپ میں دین کیسے آیا؟
ایک حافظ صاحب جزیرے میں پہنچ گئے، بے سہارا تھے، ان کا نام تھا حافظ ابو البرکات مغربی۔ وہ پہنچے اور وہ سہارا تلاش کر رہے تھے، تو ایک ایسی بڑھیا کے یہاں سہارا ملا جس کی اکلوتی ایک لڑکی تھی۔ اب یہ اپنی نماز پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، روزانہ قرآن پڑھتے رہے، حفظ کیا تھا، پورے قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اب کوئی حالات نے اور گردش دورہ نے ان کو وہ جزیرے میں پہنچا دیا تھا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ بڑھیا رو رہی ہیں۔ وہ بڑھیا کو اماں کہتے تھے۔ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اور اگر کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور غیر ہو اس کی بھی مدد کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں ان کی غیر مسلمہ والدہ آئی مدد طلب کرنے کے لیے کہ بیٹی میرے حالات بہت خراب ہیں، میری مدد کر۔ بیٹی نے کہا تو نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، میں تیری مدد نہیں کر سکتی، میں پہلے نبی کو پوچھ کے آتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچی اور پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری مشرکہ ماں مدد طلب کرنے آئی ہے، میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شرک اس کی جگہ، وہ تیری ماں ہے، خوب دل کھول کر مدد کر۔ اسلام کی تعلیم تو بڑی پیاری ہے، وہ غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک شخص آیا، حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ قوم کا بڑا برا آدمی ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، غنڈہ گرد قسم کا آدمی ہے، لوگ ڈرتے ہیں بچتے ہیں ایسے لوگوں سے، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کے قریب جاتے ہیں۔ فقیر جو ہے بوٹیڈ شوٹیڈ آدمی کے پاس کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لیکن کرتے پیجامے اور ٹوپی والے کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کیسا بھی ہے لیکن نرم دل ہے، یہ تھوڑے میں بھی تھوڑا دے گا، اور اس کے پاس کروڑوں ہوں گے تو بھی کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس کا بناوٹ ہی ایسی ہے، اس کی تخلیق ہی ایسی بتائی ہے، اس نے حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ جس کے اندر تکبر ٹپکتا ہے۔ اور یہ مسلمان ہے، اس کے لباس میں تواضع ٹپکتی ہے، تو فقیر تواضع والے کے پاس آتا ہے کہ بہت نہیں ملا تو نہ کہے گا، ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، برائی نہیں کرے۔ حضور نے کہا یہ بڑا برا آدمی۔ پھر وہ آیا، آنے کے بعد حضور نے استقبال کیا، بٹھایا، اچھی بات چیت، گفتگو، تمام چیزیں ہو گئی۔ وہ اٹھ کر گیا، حضور دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا حضور آپ تو فرماتے تھے یہ تو بڑا برا آدمی ہے اور آپ نے سلوک بہت اچھا کیا۔ فرمایا وہ برا ہے، میں تھوڑا برا ہوں، وہ برا ہو جائے تو مجھے برا سلوک کرنا ہے، یہ کس نے کہا؟ ہمیں اچھے سلوک سے اسے اپنا بنانا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، بروں کے ساتھ اچھے بن کر رہو۔ تعلیمات نہایت پاکیزہ ہے۔ ارے اماں گھبرانے کی، رونے کی کیا بات ہے، میں آپ کی مدد کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹا تم مدد کر سکے ایسا یہ کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے تو صحیح، ان کی داڑھی ابھی نہیں ہوئی تھی، حافظ ابو البرکات مغربی کی داڑھی نہیں ہوئی، بے ریش تھے، جوان تھے، حسین تھے، عرب تھے۔ ماں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک ندی بہتی ہے،
اور سال میں ایک مرتبہ ندی کے اوپر بلیدان کسی نوجوان لڑکی کا چڑھانا پڑتا ہے. یہ بلیدان چڑھانے کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے بستی کے اندر، اور جس لڑکی کا نام نکل آئے اس لڑکی کو سجا کر رات کو ماں باپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے. ایک سمندر کے کنارے پر مکان ہے بند، اس کو کھولتے ہیں اور لڑکی کو اندر دھکیل دیتے ہیں. صبح میں یہ بلی چڑھ جاتی ہے اس کی، اور اس کی لاش نکال لیتے ہیں. اب کے جو بلی کا نمبر آیا ہے وہ میری اکلوتی کا نمبر آیا ہے. اب آج کا دن یہ میری بیٹی کا اس گھر میں آخری دن ہے، اس لیے ہم لوگ رو رہے ہیں. بتاؤ تم کیا مدد کرو گے؟ ایمان والے کو اللہ کچھ نہ کچھ راستہ سجا دیتے. بہت سوچنے کے بعد کہا کہ میں بے ریش ہوں، مجھے زنانہ لباس پہنا دو، زیورات پہنا دو، اور رات کا اندھیرا ہوگا، ان کو زیادہ نظر تو آئے گا نہیں، اور ویسے بھی جذباتی لوگوں کو کچھ دکھتا نہیں. تو وہ تو اپنے جذبات میں ہوں گے، ڈھول تماشے بجا رہے ہوں گے، لے جائیں گے مجھے، باقی آگے کا معاملہ اللہ سنبھال لیں گے. سب مسلمان تھے کہ نہیں تھے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ان کے کام سب الٹے تھے، غلط کام تھے. اسلام ایسی چیزوں کو ہوا نہیں دیتا، ختم کرتا ہے. فال کھلوانا اسلام میں منع ہے. نیک فالی لینا جائز ہے. نیک فالی کیا ہے؟ اچھا جملہ. آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، آپ نے کہا کام کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا اللہ نصرت فرمائے. یہ جملہ نیک فالی کا جملہ ہے، انشاءاللہ مدد ہو جائے گی، کام ہو جائے گا. تو اللہ والوں کی جو اچھی باتیں ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ کام آ جاتی ہے. ایک آدمی باہر نکلا اپنا کام کورٹ میں کرانے کے لیے، سامنے ایک صاحب ملے، ان کا نام ہے فتح علی. تو ہم نیک فالی لے سکتے ہیں کہ فتح ہوگی انشاءاللہ. اس کو نیک فالی لینا کہتے ہیں. بدفالی لینے سے نا امیدی بڑھتی ہے، اور اسلام نا امیدی کو کاٹتا ہے اور امید کو ہوا دیتا ہے، امید پیدا کرتا ہے. اللہ پہ چھوڑ دو، ماں سب ہو جائے گا، تم مجھے لباس پہنا دو بیٹا، پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا کہ بالکل پتہ نہیں چلے گا، ایسا مجھے زیب و زینت کے ساتھ بٹھاؤ. رات کو بٹھا دیا، وہ پورا ہلا گلا آیا. یہ برسوں کا معمول تھا ان کا، لڑکی کو بلی چڑھا دینا اور دوسرے دن لاش نکال کر دفنا دینا. دفنانا چاہیے کہ جلانا چاہیے؟ دفنانا اصل ہے، جلانا اصل نہیں. ایک غیر مسلم کو پوچھا کہ تم کو تو جلایا جاتا ہے اور ہم کو دفنایا جاتا ہے، کیوں؟ تو مسلمان نے کہا کہ خزانہ دفنانا پڑتا ہے اور کچرے کو جلانا پڑتا ہے. بہرحال ابو البرکات مغربی کو رات کو وہ پورا ٹولہ آیا اور ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے لے جا کر وہ مکان کے اندر تالا کھولا اور ان کو اندر دھکیل دیا. اب ان کے پاس کیا تھا؟ ابن تیمیہ مرحوم کو حکومت نے جیل میں ڈال دیا، ان کی سب کتابیں چھین لی، ان کو مکان سے بے مکان کر دیا، بے سہارا کر دیا اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا. تو ابن تیمیہ مرحوم نے کہا تم سوچتے ہو کہ مکان اور میرا وطن اور میرا گارڈن چھوڑا کر مجھے تم بے سہارا کر دو گے، لیکن میرے سینے میں تو پوری جنت یعنی قرآن کریم حفظ ہے، تو میں قید خانے میں بھی جنت کے اندر رہوں گا.
کیونکہ میرے پاس قرآن کریم ہے، پڑھوں گا تو سب غم دور ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن کریم تلاوت کرنے کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ وہ تو سب چلے گئے۔ کل صبح میں بھائی تمہاری لاش اٹھائی جائے گی۔ رات ہوئی، انہوں نے کپڑا بچھایا، وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز بڑی قیمتی نعمت ہے، بڑی قیمتی عبادت ہے۔ اب عبادتوں کا زمانہ اور تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ رمضان آ رہی، اللہ ہماری تراویح کی سلامتی عطا فرمائے، اور قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کپڑا بچھایا، وضو بنایا، نمازیں پڑھی، رات بھر تہجد میں لگ گئے۔ تہجد بڑی عجیب عبادت ہے۔ رات کے پچھلے حصے میں اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں، اپنی خاص رحمت متوجہ فرماتے ہیں، اور اعلان فرماتے ہیں کہ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو دے دوں، وہ جو مانگے اس کو عطا کر دوں۔ لیکن دینے والا دینا چاہتا ہے، لیکن لینے والے ایسے بے نیاز ہے کہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اب نہ ملے تو ہم قصوروار ہیں، اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کچھ شیطانی حرکتیں شروع ہوئی، جیسے کہ ہر سال ہوتی ہوگی۔ وہ شیطانی حرکتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کچھ آوازیں آئی، کچھ دھوم دھڑاکے ہوئے، لیکن یہ قرآن پڑھتے ہی رہے، قرآن پڑھتے ہی رہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ادا کی اور سویرا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، قرآن کریم کی برکت سے کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ لوگ آئے کہ چلو بھائی لاش اٹھا کے لاؤ۔ دروازہ کھولا تو حافظ صاحب کو دیکھا، وہ زیب و زینت کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرد بیٹھا ہوا ہے مصلی پر اور دعائیں کر رہا ہے اور جی رہا ہے اور زندہ ہے۔ ارے بھائی ہم تو لڑکی لائے تھے، یہ لڑکا کہاں سے؟ کہا اس کی داستان تو دوسری ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم زندہ کیسے رہ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے زندہ کتاب پڑھی تو اللہ نے مجھے زندہ رکھا۔ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، اگر زندگیاں چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا الشرمندہ تاویل نے۔ ایک حرف بھی اس کا بدلا ہوا نہیں، ایک نقطہ بھی اس کا بدلا ہوا نہیں۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ قرآن ایسی زبردست کتاب ہے کہ نہ بلی کی ضرورت ہے، نہ سمندر کو جو ہے کسی بلی کے چڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے سب سلسلے کو توڑ تاڑ کر اور ختم کر کے رکھ دیا۔ آپ ہیں کون؟ کہا میں مسلمان ہوں اور حافظ قرآن ہوں۔ پورا جزیرہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ لیجئے ایک حافظ قرآن کی کرامت دیکھیے، ایک پوری بستی اور پورا جزیرہ جس کو دیکھو تو وہ حافظ صاحب کے ہاتھ پر دین قبول کر رہا ہے، وہ حافظ صاحب کے ہاتھ پر دین قبول کر رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس حافظ قرآن کی برکت سے پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا۔ تو آج یہ بچے نے وہاں برطانیہ میں حفظ کیا ہے، لیکن خوشی کی محفل یہاں سجائی گئی۔ وہاں تو ایسا باہر پروگرام ہو بھی نہیں سکتا، یا تو ہال میں کرنا پڑتا ہے یا مسجد میں کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کے گاؤں کے باشندے ہیں، اس بنا پر انہوں نے چاہا کہ اس مسرت کے موقع پر، یہ مسرت کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے کسی بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہو، یاد کیا ہو، تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے خوشی کا اظہار کرنے کا حکم کیا ہے۔
فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اتنا بہترین قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے موجودہ حالات میں، جبکہ اس پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم رمضان میں بھی تلاوت خوب کریں گے اور اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے چمکائیں گے. گھروں میں رحمتوں کا نزول قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے اور دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج ہمارے گھر بے سکون ہیں، ہمارے دل بے سکون ہیں. یہ سکون لانے کے لیے اور یہ بے قراریاں اور یہ بے تابیاں ختم کرنے کا بہترین سے بہترین راستہ ہمیں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ فائنل اور آخری کتاب دی ہے جو قیامت تک تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اور اس کا ہر حکم اپنی جگہ اٹل ہے. اس کے عقائد کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور ہمیں یہ تہیا کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد جو بھی آئے گی ان کو دنیا کے جھمیلوں سے بچانے کے لیے اور دنیا بھر کے فتنوں سے بچانے کے لیے انشاءاللہ حافظ بنائیں گے اور عالم بنائیں گے اور دیندار بنائیں گے. دنیا میں آگے بڑھنے کو کسی نے نہ نہیں کہا، خوب بڑھاؤ، آگے ترقی کرو دنیا کے اندر، لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے. ہمیشہ جو ہے اتباع سنت کو اپنے سامنے رکھو. دو نعمتیں بہت بڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے سوال ہونے والا ہے. تم نے کتاب اللہ کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ادا کیا؟ ہماری زندگی اسی میں گزرنی چاہیے. ہم اس بچے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہاں جن حضرات نے پروگرام کو ترتیب دیا ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو اپنے فضل سے منظور فرمائے، قبول فرمائے، اور ہماری نسلوں میں قرآن کریم زندہ رہے، حفاظ پیدا ہوتے رہیں، علماء تیار ہوتے رہیں، اور ہر زمانے میں فتنوں کا مقابلہ کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی خاتون گاؤں میں بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ شفا عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ ان تمام کو بھی شفا عطا فرمائے. اور یہ جو وبا ابھی چلی ہوئی ہے پھر بڑھ رہی ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اسے نابود فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرمائے، اور عافیت پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اس وبا سے پورے عالم کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ودود یا ودود یا ودود، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید. اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ.
اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللہم ارفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمین عامة یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرما، اس کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جن جوانوں کو خواتین کو رشتے نہیں مل رہے ہیں اللہ مناسب اور مبارک رشتے ان کو عطا فرما۔ ہم سب میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، ہر قسم کے اختلاف جھگڑے فساد سے حفاظت فرما۔ آنے والے مہینے کے لیے تندرستی عطا فرما، صحت کے ساتھ روزوں کی توفیق عطا فرما، تراویح کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر دائم اور قائم فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مصافحہ نہیں کروں گا، حالات کے پیش نظر احتیاط یہ ہے کہ مصافحہ نہ کیا جائے۔ میں سلام کر لیتا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔